بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جب سچائی دلیل بن کر سامنے آئے تو ہر دل اسے تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ دل ایک مسلمان کا ہو یا ایک نصرانی بادشاہ کا۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح حضرت جعفر ابن ابی طالب علیہ السلام نے نجاشی کے دربار میں قرآن کی روشنی سے اسلام کا پیغام پیش کیا۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ اس پیغام کا اثر اس بادشاہ کے دل تک کس طرح جا پہنچتا ہے۔ حضرت جعفر علیہ السلام نے آج مریم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے نجاشی کے ساتھ ایک ایسی تصویر شیئر کی جو اس کے اپنے عقیدے کے اتنی قریب تھی کہ اس کا دل رو اٹھتا ہے۔ نجاشی اپنے آنکھیں نمی سے بھر لیتا ہے اور کہتا ہے، یہ باتیں اور تمہارا نبی میرے نبی عیسیٰ کی روح سے اتر کر آئی ہیں۔ نجاشی صرف ایک دربار کا حکمران نہیں، بلکہ وہ انصاف اور حق پر قائم رہنے والا شخص ہے۔ جب قریش کے سفیر اسے مال اور سیاست کی چاندنی دکھاتے ہیں تو وہ ہر دام رد کر دیتا ہے اور مسلمانوں کو پناہ دینے کا فیصلہ کرتا ہے۔ صرف پناہ نہیں بلکہ دل سے ان کا ساتھ دیتا ہے۔ اور آج ہم دیکھیں گے کہ وہ فیصلہ صرف انسانیت کا نہیں بلکہ ایمان کا بھی ہوتا ہے کہ نجاشی خفیہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو تسلیم کرتا ہے، اسلام لاتا ہے اور اپنی زندگی کے آخری دن تک اس ایمان پر قائم رہتا ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی واقعہ نہیں، یہ اسلام کے معجزات کا زندہ ثبوت ہے، جہاں قرآن ایک اجنبی دل کو چھو کر اسے روشنی میں لے آتا ہے۔ ہر روز شام 8 بجے پاکستان میں، 6 بجے سعودی عرب میں اور 6:30 بجے انڈیا میں ہمارا نیا ایپیسوڈ لازمی دیکھیے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر قسط آپ تک بر وقت پہنچے۔ اب چلتے ہیں اپنے ایپیسوڈ کی طرف۔ ایپیسوڈ 9 پارٹ 2۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کی جانب ہجرت کی اور قریش سے صلح ہو گئی تو جناب جعفر اپنے رفقاء کے ساتھ مدینہ کی جانب روانہ ہوئے اور فتح خیبر کے وقت حضرت علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ حبشہ ہی میں حضرت عبداللہ بن جعفر اسما بنت امیس کے بطن سے پیدا ہوئے۔ اسی زمانہ میں جب کہ حضرت جعفر علیہ السلام حبشہ میں تھے، نجاشی کے یہاں بھی لڑکا پیدا ہوا تھا جس کا نام اس نے محمد رکھا۔ علی بن ابراہیم نے روایت کی ہے کہ حبیبہ دختر ابی سفیان عبداللہ بن حجش کی زوجہ تھی۔ عبداللہ کا انتقال حبشہ میں ہی ہو گیا تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کے پاس پیغام بھیجا کہ ان کو حضرت کے ساتھ تجویز کر کے۔ نجاشی نے تجویز کیا اور 400 اشرفی مہر مقرر کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کو دے دیا اور عمدہ لباس اور بہترین خوشبو ان کے لیے بھیجی۔ پھر ان کے سفر کا سامان درست کر کے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بھیج دیا۔ ان کے ساتھ ماریا قبطیہ مادر جناب ابراہیم کو بھی بہت سے لباس اور بہت سی خوشبو اور گھوڑے دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روانہ کیا اور 300 علماء نصارہ کو بھی حضرت کے پاس روانہ کیا تاکہ وہ وہاں رہ کر حضرت کے عادات و خصائل، گفتگو، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، نماز وغیرہ تمام حالات کا مشاہدہ کریں۔ جب وہ لوگ مدینے پہنچے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اسلام کی دعوت دی اور ان کے سامنے آیت قرآن پڑھی۔ جب ان علماء نے آیت سنی تو بہت روئے اور ایمان لائے۔ پھر نجاشی کے پاس واپس آئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسندیدہ اطوار و حالات بیان کیے اور قرآن کی آیتیں ان کو سنائیں، جن کو سن کر نجاشی اور علماء نصارہ جو دربار میں حاضر تھے سب رونے لگے اور نجاشی مسلمان ہو گیا اور اپنا اسلام اہل حبشہ پر ظاہر کیا۔ پھر اس کو خوف ہوا کہ وہ لوگ مار ڈالیں گے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رہنے کے ارادے سے حبشہ سے روانہ ہوا۔ ایک دریا کے کنارے پہنچا تھا کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ خداوند عالم نے یہ آیتیں اس کے تذکرہ میں نازل فرمائیں۔ ترجمہ: اے رسول، تم یہود و مشرکین کو مومنین کے ساتھ دشمنی میں یقیناً سب سے زیادہ سخت پاؤ گے۔
اور بے شک تم ان لوگوں کو مومنین کے ساتھ دوستی و محبت سے زیادہ قریب پاؤ گے جو کہتے ہیں کہ ہم انصار ہیں۔ یعنی ان کی محبت کا سبب یہ ہے کہ وہ صاحبان عقل، عبادت گزار اور عبادت خانوں میں بیٹھنے والے ہیں، اور حق کو قبول کرنے سے غرور و سرکشی نہیں کرتے۔ اور جب یہ لوگ اس کو سنتے ہیں جو رسول پر نازل کیا گیا ہے تو بے ساختہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہمارے پالنے والے ہم اس پر ایمان لائے جو رسول پر نازل کیا گیا ہے، تو ہم کو بھی رسول کی تصدیق کرنے والوں میں لکھ لے، آخر آیتوں تک جو ان کی مدح و ثواب میں نازل ہوئی ہیں۔ شیخ طبرسی نے بسند ہائے معتبر امام صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، ایک روز نجاشی نے حضرت جعفر طیار کو ماں ان کے ہمراہیوں کے بلایا۔ وہ لوگ پہنچے تو دیکھا بادشاہ تخت سے نیچے خاک پر بیٹھا ہوا ہے اور پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔ جناب جعفر کہتے ہیں ہم نے یہ حال دیکھا تو ہم خوف زدہ ہوئے۔ اس نے ہمارے چہروں پر تغیر دیکھا تو کہا میں اس خدا کی حمد اور اس کا شکر کرتا ہوں جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی اور میری آنکھیں ان کی نصرت سے روشن کی۔ کیا آپ لوگ خوشخبری سننا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا ضرور بیان کیجیے۔ اس نے کہا ابھی میرے ایک جاسوس نے آ کر بیان کیا کہ حق تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی مدد کی اور ان کے بہت سے دشمنوں کو ہلاک کیا، فلاں فلاں مارے گئے اور فلاں فلاں قید ہوئے۔ ان کی جنگ ایک وادی میں ہوئی جس کو بدر کہتے ہیں۔ گویا میں اس وادی کو دیکھ رہا ہوں جس میں اپنے آقا کی گوسفین چرایا کرتا تھا جو بنی زمرہ میں تھا۔ جعفر نے کہا اے نیک بادشاہ، آپ زمین پر کیوں بیٹھے ہیں اور پرانے کپڑے کیوں پہن رکھے ہیں؟ اس نے کہا اے جعفر، ہم نے انجیل میں پڑھا ہے کہ جب خداوند بندے کو کوئی نعمت عطا فرمائے تو بندے پر لازم ہے کہ اسی وقت اس کا شکر ادا کرے، اور اسی انجیل میں یہ بھی ہے کہ خدا کے نزدیک کوئی شکر تواضع اور فروتنی سے بہتر نہیں ہے۔ لہٰذا پیغمبر خدا کی نعمت فتح کے شکر میں نے یہ تواضع و عاجزی اختیار کی ہے۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ واقعہ سنا، اپنے اصحاب سے فرمایا صدقہ صاحب مال کے مال کو زیادہ کرتا ہے، لہٰذا تم لوگ بھی صدقہ دیا کرو تاکہ احدیت پر تم پر بھی رحمت زیادہ کرے۔ اور عاجزی مرتبہ اور وقت کی بلندی اور زیادتی کا سبب ہوتی ہے، لہذا تم بھی عاجزی اختیار کرو تاکہ خداوند کریم تمہارے درجے بلند کرے، اور معاف کرنا عزت کی زیادتی کا سبب ہے، لہذا لوگوں کی خطائیں معاف کر دیا کرو تاکہ خدا تم کو عزیز رکھے۔ شیخ طبرسی اور کتب راوندی وغیرہ ہم نے روایت کی ہے کہ جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کو حضرت جعفر اور ان کے اصحاب کے بارے میں ایک خط لکھا اور عمرو بن امیہ ضمیری کے ہاتھ بھیجا، جس کا مضمون یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے خدا کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے، نجاشی بادشاہ حبشہ کے نام ہے، خدا کی تم پر سلامتی ہو، میں خدائے قدوس مومن کی حمد کرتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ عیسیٰ پسر مریم اور روح خدا ہیں اور وہ کلمہ خدا ہیں۔ خدا نے اپنے برگزیدہ اور خلق کی ہوئی روح کو مریم کی جانب التفا فرمایا، جو ایسی لڑکی تھیں جو مردوں سے کنارہ کش تھیں، پاک و طاہر تھیں۔ خدا نے ان کی مردوں کی قرابت اور برائی سے حفاظت کی تو وہ جناب عیسیٰ سے حاملہ ہوئیں، جو روح پھونکنے سے پیدا ہوئے۔ خدا نے اپنی برگزیدہ روح ان میں پھونک دی تھی، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی قدرت سے مٹی سے پیدا کیا اور برگزیدہ روح ان میں ڈالی تھی۔ اے بادشاہ، میں تم کو خدا وند یگانہ کی طرف دعوت دیتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ لوگوں سے خدا کی فرما برداری کے ساتھ دوستی کرو اور میری اتباع کرو، اور مجھ پر اور ان امور پر جو مجھ پر نازل ہوئے ہیں ایمان لے آؤ۔ بے شک میں پیغمبر خدا ہوں اور خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہوں۔ میں نے اپنے چچا زاد بھائی جعفر بن ابی طالب کو چند مسلمانوں کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے
جب وہ لوگ تمہارے پاس پہنچے ان کی مہمانداری کرنا، سختی و جبر ترک کر دو، میں تم کو اور تمہارے لشکر کو خدا کی طرف بلاتا ہوں، میں نے خدا کی رسالت کی تبلیغ دی اور خیر خواہی کی، جو شرط تھی بجا لایا، لہٰذا میری نصیحت قبول کرو، خدا کی سلامتی اس پر ہو جو راہ ہدایت قبول کرے۔ نجاشی نے اس خط کا جواب یہ لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول کی جانب ہے، نجاشی پسر اصحاحہ کی جانب سے، اے پیغمبر خدا، آپ پر اس خدا کی جانب سے سلام اور رحمتیں اور برکتیں ہوں جس کے سوا کوئی عذر نہیں، اور جس نے مجھ کو اسلام کی جانب ہدایت فرمائی۔ یا رسول اللہ، آپ کا خط مجھ کو ملا، جو کچھ آپ نے جناب عیسیٰ کے بارے میں ذکر فرمایا ہے، میں خدائے آسمان و زمین کی قسم کھاتا ہوں کہ وہ اس سے زیادہ نہیں، جس قدر آپ نے لکھا ہے، اور میں نے آپ کے نامہ کریم کے تمام مضامین کو سمجھا، اور آپ کے پسر اور ان کے ساتھیوں کو نہایت عزت و احترام کے ساتھ اپنے پاس ٹھہرایا ہے، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ خدا کے رسول، راست گو اور تصدیق شدہ ہیں۔ میں آپ پر ایمان لایا اور آپ کے پسر کے ہاتھ پر آپ کی بیعت کر لی اور مسلمان ہو گیا ہوں۔ یا رسول اللہ، میں اپنے لڑکے کو آپ کے پاس بھیجتا ہوں، اور صرف اپنی ذات پر مجھے اختیار ہے، اگر آپ کا حکم ہو تو میں خدمت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ کا تمام فرمان حق ہے۔ غرض، نجاشی نے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں ہدیے بھیجے اور ماریا قبطیہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے روانہ کیا، اور ایک گروہ کو ان کے ساتھ کیا جو آپ کے پاس آ کر مسلمان ہوئے اور واپس گئے۔ روایت ہے کہ جناب ابو طالب نے نجاشی کو ایک خط لکھا جس میں اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی ترغیب و تحریض کی تھی، اور چند اشعار لکھے تھے جن کا مضمون یہ ہے، اے بادشاہ، تجھ کو معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب موسیٰ و مسیح بن مریم کی مانند پیغمبر ہے، اور خدا کی جانب سے ہدایت لائے ہیں، جس طرح وہ انبیاء لائے تھے، اور تم حضرت کے اوصاف صداقت و راستی اپنی کتابوں میں پڑھتے ہو، لہٰذا خدا کے ساتھ کسی کو شریک مت کرو اور اسلام قبول کرو، جو راہ حق ہے اور روشن و ظاہر ہے، تاریک و پوشیدہ نہیں ہے۔ بسند معتبر ابن بابویا نے حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جب جناب جبرائیل نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجاشی بادشاہ کی وفات کی خبر پہنچائی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رنج و اندوہ کے سبب گریہ فرمایا اور کہا، تمہارے بھائی ابن اصحاحہ آج رحمت الہی سے واصل ہوئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقیع کے قبرستان سے باہر آئے، اور خدا نے تمام بلند زمینوں کو پست کیا، ان پر نماز پڑھی اور 7 تکبیروں پر نماز پڑھی۔ یہ روایت شیخ تبرسی نے بھی جابر انصاری اور ابن عباس وغیرہ سے کی ہے، جس میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجاشی کی میت پر نماز پڑھی تو منافقوں نے کہا، حبش کے ایک عیسائی پر نماز پڑھتے ہیں جس کو کبھی دیکھا بھی نہیں۔ اس وقت خدا نے ان کی تکذیب میں یہ آیت نازل فرمائی، جس کا مطلب یہ ہے کہ بے شک اہل کتاب میں سے کچھ ایسے ہیں جو خدا پر اور جو کتاب تم پر نازل ہوئی اور جو کتاب ان پر نازل ہوئی سب پر ایمان رکھتے ہیں، اور خدا کے سامنے سر جھکائے ہوئے ہیں، اور خدا کی آیتوں کو دنیاوی تھوڑی قیمتوں پر نہیں فروخت کرتے۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے ان کے پروردگار کے پاس بہترین اجر ہے۔ بے شک خدا بہت جلد قیامت کے روز خلائق کا حساب کرنے والا ہے۔ کلیانی، ابو بابویا اور شیخ تبرسی وغیرہ ہم نے بطریق معتبر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب جعفر علیہ السلام فتح خیبر کے روز حبشہ سے روانہ ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں واپس پہنچے۔ حضرت بہت مسرور ہوئے اور فرمایا کہ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس امر پر زیادہ خوشی کا اظہار کروں، یا خیبر کی فتح پر، یا پھر جعفر علیہ السلام کی واپسی پر۔ جب
حضرت جعفر علیہ السلام آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گلے سے لگایا اور ان کی بڑی عزت کی اور فرمایا، کیا تم چاہتے ہو کہ تم کو کچھ عطا کروں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہیں بخشوں؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تم پر کچھ نوازش کروں؟ عرض کی، ضرور یا رسول اللہ۔ یہ سن کر لوگوں نے سمجھا کہ شاید خیبر کی غنیمت سے سونا اور چاندی سے زیادہ حضرت علیہ السلام کو عطا فرمائیں گے، اور گردنیں اٹھا کر لوگ دیکھنے لگے کہ ان کو کیا عطا فرماتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جعفر طیار سے فرمایا کہ میں ایسی چیز تم کو دیتا ہوں اور ایسا عمل تم کو تعلیم کرتا ہوں کہ اگر ہر روز کرتے رہو گے تو تمہاری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے سب سے بہتر ہوگا۔ یا مہینے میں ایک مرتبہ یا سال میں ایک مرتبہ بھی بجا لاؤ گے تو جس قدر گناہ اس درمیان میں ہو گئے ہیں سب بخش دیے جائیں گے۔ پھر نماز تعلیم فرمائی جو نماز جعفر طیار کے نام سے مشہور ہے۔ شیخ طبرسی علیہ الرحمٰن نے روایت کی ہے کہ حضرت جعفر علیہ السلام حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے ساتھ جو حبشہ میں تھے، 62 افراد اہل حبشہ اور اسی اشخاص اہل شام کے جن میں بحیرہ راہب بھی تھا، روز فتح خیبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ حضرت علیہ السلام نے ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی۔ وہ بہت روئے اور بولے، کس قدر یہ کلام ملتا ہوا ہے اس کلام سے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، اور سب کے سب ایمان لائے اور واپس چلے گئے۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور اسے اپنے عزیزوں تک پہنچائیں تاکہ ثواب جاریہ بن سکے۔ والسلام۔